جی دوستو، آج وکلا کنونشن ہوا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام۔ پاکستان کے جتنے بڑے وکلا تھے سب کو انویٹیشن دیا گیا تھا۔ اس کے اندر سپریم کورٹ بار بھی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ہو گئی، اس کے بعد پاکستان بار ہو گئی، اسلام آباد بار ہو گئی، بلوچستان بار ہو گئی، اس کے بعد سندھ بار ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا پشاور بار ہو گئی۔ یہ تمام کے تمام سرگودا بار، یہ تمام کے تمام وہاں پہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تمام وکلا نے مختلف علاقوں مختلف ہمارے ایریاز سے کلیکٹیولی آئے اپنا وکلا، انہوں نے آ کے پارٹیسپیشن کی۔ اچھا، اس پارٹیسپیشن کے اندر میں تھوڑا سا اس کا تھیم بتا دوں، وکلا کی جو آؤٹ کم کیا ہے اور اس کا بیسک تھیم کیا تھا، آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس کے پیچھے تھوڑا سا ہم بیک 3 مہینے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ وکلا بار بار کنونشن کیوں کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور اس کے اندر جو چیزیں کی گئی ہیں ان کی پازیٹیو باتیں بھی کریں گے ہم، اس کی نیگیٹو باتیں بھی کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ وکلا کنونشن یہ دوسری بار ہے۔ پہلی جو ہے نا ارتضیٰ احسن صاحب نے ایک دفعہ گول میز کانفرنس کی تھی 90 دن کے اندر الیکشن کو کرانے کی، تو وہ پہلی جو ہے نا میٹنگ تھی وکلا کی، اور دوسری اب ہوئی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے جو کنونشن ہے کامیاب ترین تھا، کیونکہ اس کے اندر ہر طرح کے وکلا نے، سینئر بھی تھے، جونیئر بھی تھے، اور اس کے بعد مختلف کنسپٹ کے لوگ جو کہ آپس میں نظریاتی نہیں تھے، پھر بھی وہ ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہوئے، اور ان کا پوائنٹ بھی بتاتے ہیں کس پوائنٹ پہ۔ اچھا، ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جس طرح ایک میسو قسم کی وہ ہوئی، اپنا پکڑ دھکڑ ہوئی، پولیس نے آؤٹ آف دا اسٹیٹ جا کے ایک بندے کو، مطلب ملزم کو ادھر سے رہا کرتی ہے عدالت، دوسری سے پکڑ لیا جاتا ہے، دوسری سے ریلیز کیا جاتا ہے، تیسری میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ عدالت کو شرنک کرنے کی کوشش کی گئی، عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر آیا۔ تو وہ جو پریشر بلڈ کیا گیا تھا وہ کم ہونے کی بجائے وہ پریشر ابھی بھی بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ عدالت کہتی ہے کہ یہ کرو، اس کے الٹ کیا جاتا ہے۔ اب یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پولیس میں اتنی دم نہیں ہوتا کہ مطلب ہے کہ عدالت اس کو آرڈر کرے کہ آپ ایسا کریں، پولیس والا ایسے کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے اس کو کوئی پریشر ہے، اوپر سے کوئی اس کو کہتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ کی نوکری کی سیکورٹی بھی ہے اس کو، کیونکہ ہر بندے کو نوکری کی سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج وکلا کنونشن ہوا۔ وکلا کنونشن کے اندر جو مین ٹاپک یہی تھا کہ جو انصاف کا قتل ہو رہا ہے، جو انصاف کی نہیں ہو رہا صحیح طریقے سے، عدالتوں کے حکم نہیں مانے جا رہے، اس کے اندر عدلیہ کی اپنی بھی ویک پوائنٹ ہے، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے امپروو کرنا ہے، اس کے اوپر سارا فوکس تھا۔ اچھا جی، اس کے جو انہوں نے آؤٹ کم دیا، یعنی کہ جو انہوں نے ایک پریس ریلیز ہوتی ہے، وہ جو اعلامیہ جس کو کہتے ہیں، وہ جو انہوں نے اپنا آؤٹ کم دیا، اس کے اندر انہوں نے کچھ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی ہم بالادستی چاہتے ہیں، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو، تو ہم وہ چاہتے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی اس کے پوائنٹ ہے، وہ سارے کے سارے پوائنٹ جو لیگلائز ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر جو وکلا نے تقریر کی ان کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں۔ اس میں جو اگریسو تقریر تھی ان کے تھوڑے سے نام بتا دیتے ہیں۔ تو پہلے چلتے ہیں جناب لطیف کھوسہ صاحب کی طرف، سینئر قانون دان ہے لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی عابد زبیری صاحب۔ عابد زبیری صاحب نے کہا کہ جناب جو ہماری طاقتور حلقے ہیں ان کا جو حکم ہے وہ 3 دن پہلے ہی، یعنی کہ حکم سے پہلے ہی اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، جبکہ عدلیہ کا 3 مہینے بعد بھی عمل نہیں ہوتا۔ اور حامد خان صاحب جو ہم سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن تھا، اگر چیف جسٹس صاحب تھوڑا سا اپنا دل بڑا کرتے اور اس کے جو ہے نا اس کو کمپلائی کرتے، اور جس نے کمپلائی نہیں کیا وزیر داخلہ یا وزیر اعظم، اس کے خلاف قانونی عدالت کی کارروائی کرتے، تو آج ہم فخر سے اس کا نام بھی لے رہے ہوتے چیف جسٹس صاحب کا، اور اس کے پیچھے بھی ہم کھڑے ہوتے۔ اور یہ جو مسائل ہیں نا اس وقت عدلیہ کے، یہ تمام اس وجہ سے ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا کمپرومائز کر کے، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے نا جو چیزیں ایکشن کرنی تھی وہ ایکشن نہیں کی آن ٹائملی، تو یہ تھا ان کا۔ تو اس کے بعد جو بڑی ایز یوزول جو کرتے ہیں تقریر ایگریشن، وہ جو ہے نا اپنا رابعہ باجوہ صاحب ایک بڑی ایگریسو اپنا وہ تقریر کرتی ہیں، اس کو
تو انہوں نے بھی بڑی زبردست قسم کی تقریر کی. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو مسائل ہیں عدلیہ کے اندر یہ کس طرح اس کو کرش کر رہی ہے ایک سسٹم، وہ کہہ رہے اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ کیا ذمہ داری نبھا رہا ہے، اور کس کو قانون نے کیا امپلیمنٹیشن یا لمیٹیشن دی ہے قانون میں، وہ اپنی باؤنڈری کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہوں نے کچھ اشارے بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے باؤنڈری کراس نہ کریں. تو یہ اس ملک آئین اور قانون کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو آپ کی ایک پلر ہے جیسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ پلر، تو وہ جب وہ تھوڑا سا ان بیلنس ہوتے ہیں تو وہ اس کو بیلنس رکھنا ناممکن ہے. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو کچھ وکلا کے کلپس بھی دکھائیں گے. اور آج شیر افضل مروت صاحب نے عمران خان سے وہاں پہ اپنا جیل کے اندر اٹک جیل کے اندر ملاقات بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو اسپرٹ ہے وہ کافی ہائی ہے، مورل بھی ہائی ہے، ایون کہ اس کو ڈی کلاس دی گئی ہے، جو کہ یوزولی جو قیدی جو قتل میں آتے ہیں یا اس طرح کے جو انیشل سٹیج پہ جو جن کی آپ کلاس ڈیفائن کرتے ہیں وہ ڈی کلاس ہوتی ہے، سی یا ڈی کلاس ہوتی ہے، سوری سی کلاس تو تھوڑا سا اس سے نرم ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ میں یہاں پہ ایڈجسٹ ہوں، آپ مجھے جو ہے نا بس قانون کو فالو کرتے ہیں مجھے ایکسرسائز مشین دلوا دیں. اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر چکے ہیں لمبی لڑائی کے لیے. وہ اس وقت تیار ہیں لمبی لڑائی لڑنے کے لیے، اور وہ جلدی جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے. اس کو پتہ ہے میں جیل سے باہر جاؤں گا یا پھر مجھے جیل میں ڈال دیں گے، اس لیے وہ اپنے جتنے بھی کیس ہیں نا وہ جیل کے اندر فیس کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کیس 1 جتنے بھی ہیں جیلی کیس، اس سے کہ وہ ایک دن ادھر ضمانت کرنے جائے، ایک دن دوسری عدالت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ جیل سے نکلیں تو ان کے جو اوپر مقدمات ہیں وہ تقریباً ختم ہو جانے چاہیے. تو ان کی وہ اپنی جو ہے نا مائنڈ یہ بنا چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہے ہمارے پاس، اس میں یہ ہے کہ آج روف قراسرہ صاحب کے پروگرام کے اندر سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر مصطفیٰ باجوہ نے ایک زبردست انصاف کیا ہے، اور انہوں نے لائیو قسم کھائی ہے. انہوں نے کہا میں نے لائف میں کبھی قسم نہیں کہی، لیکن آج میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ 27 ارب روپے رانا ثناء اللہ نے جہاز کے اندر رکھ کے باہر بھجوائے ہیں. کتنے؟ 27 ارب روپے. یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ کہا ہے. اور یہ کیا کون رہا ہے؟ سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر. یہ ہیں جی ہمارے ملک کے ساتھ یہ جو شریف فیملی اور ان کے جو ہواری ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ ان کے ہیں قرض. 185 سے زیادہ ان پر کیسز بنے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سائفر میں جو گرفتار کیا کب تک ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، اور جو وکلا طریق ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک دن اندر نہیں رکھنا چاہیے. جب بارش ہوتی ہے، اس نے بتایا بارش ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر پانی آ جاتا ہے، اس پانی میں جو میٹ رکھا ہوا ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، چادر گیلی ہو جاتی ہے، اور وہ اسی طرح پانی جو ہے کتنا عرصہ تک رہتا ہے. اور پھر جب رات ہوتی ہے تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتنگے اتنے آ جاتے ہیں کہ لامتناہی ہیں. اور پھر دن میں اتنی مکھیاں ہوتی ہیں اس چھوٹے سے کمرے میں کہ وہ کئی دن جو ہے وہ سو نہیں سکتے ہیں. لیکن وہ ان کو پھر پتہ نہیں ہے وہ عمران خان ہے، اس لیے وہ بیٹھنے والا نہیں ہے، نہ ہی وہ ٹوٹنے والا ہے. ہاں ضرور جسمانی طور پہ ظاہر ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی بھی جو ہے وہ کہتا ہے 100 سال بھی مجھے رکھ لیں تو میں پاکستان کی خاطر اپنی جان بیٹھے ہیں. اور میں آج وہ تمام پریزیڈنٹ دیکھ رہا ہوں جو عدلیہ کی تحریک میں سب سے آگے تھے، نہ وہ جھکے تھے اور نہ وہ بکے تھے. وہ آپ کو ریپرزینٹ کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں زبیری صاحب کہ اب لوگوں کا صبر ختم ہو چکا ہے. جہاں عدلیہ کا جج جس کی جنگ حامد خان صاحب ہم لڑے، ہم نے جیلیں کاٹی، ہمارے پیٹرول بم باروں کے اندر پھینکے گئے، ہمیں کراچی بار میں ایئرپورٹ پہ محروس کر دیا گیا، لیکن میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس آزاد عدلیہ نے ڈیلیور نہیں کیا. اگر چیف جسٹس آف پاکستان 90 دن کے الیکشن کا حکم دے کر اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ میں بہر ایک کنٹینر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، وہ اپنے حکم کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا. ہم اس آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ اس عدلیہ کے سربراہ ہیں. آپ کا کام ہے کہ اس اپنے آئین کی وائولیشن کی امپلیمنٹ کرانا، لوگوں کو سزا دینا. لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے. آپ کے دوستوں نے صحیح کہا.
185 से ज्यादा उन पर केसेस बने हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को साइफर में जो गिरफ्तार किया, कब तक उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है और वकला तरीके वो नतीजा खेज साबित हो सकती है? भाई एक दिन अंदर नहीं रखना चाहिए। जब बारिश होती है, उसने बताया बारिश होती है तो वो जो है उसके अंदर पानी आ जाता है, उस पानी में जो मैट रखा हुआ है वो गीला हो जाता है, चादर गीली हो जाती है और वो उसी तरह पानी जो है कितना अरसा तक रहता है। और फिर जब रात होती है तो इतनी रोशनी होती है कि पतंगे इतने आ जाते हैं कि लामतनाही हैं। और फिर दिन में इतनी मक्खियां होती हैं उस छोटे से कमरे में कि वो कई दिन जो है वो सो नहीं सकते हैं। लेकिन वो उनको फिर पता नहीं है वो इमरान खान है, इसलिए वो बैठने वाला नहीं है, ना ही वो टूटने वाला है। हाँ जरूर जिस्मानी तौर पे जाहिर है वो कमजोर हो गया है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो अभी भी जो है वो कहता है 100 साल भी मुझे रख लें तो मैं पाकिस्तान की खातिर अपनी जान दूंगी। आप बात कर रहे हैं, वकील भी बीमार हो जाता है, वो नहीं आता, जज साहब डेट दे देते हैं, जज बीमार हो जाता है। ये तमाशा बनाया हुआ है सिर्फ खान को अंदर रखने के लिए। खान से अंदर भी ये इतने खौफजदा हैं कि ये बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर हुआ तो इनकी जमानतें जब्त होंगी इंशाअल्लाह। और ये जो है इनको पता है, ये इसलिए नहीं करवाएंगे, आपको फिक्र